تو ائمہ اطہار میں دو نقطہ نظر تھے. بعضوں کا خیال تھا کہ جہاں خرابی ہے، فسق و فجور ہے، منکرات ہیں، تو ان منکرات کو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ان منکرات کو روکنے کے لیے اہل بیت اطہار ہی کے کچھ لوگ اور ائمہ اور بڑے بزرگ ہستیاں اس جہاد کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فلیغیرہ بیدہ کے تحت یہ اسوہ حسینی پر عمل کر کے میدان میں نکلتے تھے. تو ان کا عمل بھی اسوہ حسینی کے تحت درست عمل تھا. اور کچھ لوگ وہ 75% یا 80% جو خیر کے کام اسلام کے ہو رہے تھے، جن کا میں نے ذکر کیا، اور اسلام کا دنیا میں ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، اور عالم کفر دبا ہوا تھا، اور اسلام کی ایک عظمت تھی اور علم فروغ پذیر ہو رہا تھا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر وہ خاموش رہتے تھے کہ اندر کی جنگ اور جدال سے عدم استحکام ہوگا، اندر کا انتشار ہوگا، حکومتیں کمزور ہوگی، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے عین ممکن ہے غیر مسلم طاقتیں پھر وہ قبضہ حاصل کر لیں اور وہ اسلام کے علاقے، اسلام کی سلطنت سے نکلنے لگ جائیں، دوسرے طاقتور ہو جائیں. کچھ لوگ اس حکمت کو سامنے رکھتے. یہ مثال ہے اسوہ حسنی کی جو ائمہ اطہار اہل بیت جو معروف امام ہے، امام زین العابدین سے لے کر امام عسکری تک، یہ اس روش پہ رہے اور پھر اپنے علم کے فروغ میں، طاعت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، امت کو رشد و ہدایت دینے میں، گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے عمل میں مصروف ہو گئے. انہوں نے یہ فرنٹ سنبھال لیا. یہ وہی فرنٹ ہے، ان پر الزام اس لیے نہیں آتا، یہ وہی فرنٹ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سنبھالا، جو امام مالک وہ جہاد پر نہیں گئے، ان کا جہاد علم کا جہاد تھا، ان کا جہاد امت کو ہدایت دینے کا جہاد تھا. امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، جب کوئی کلمہ کفر کا ہوا آواز بلند کر دی حق کی، اور ورنہ بالعموم اپنے اس محاذ پر رہے جو علم کا محاذ تھا، خدمت دین کا محاذ تھا، اشاعت دین کا محاذ تھا، اور فروغ دین کا محاذ تھا، اور علوم کا محاذ تھا، اور رشد و ہدایت کا محاذ تھا. تو لہذا دونوں طرح کے اسوے یہ سنت تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بھی دونوں چیزیں ملتی ہیں. آپ نے کفار اور مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ میں ٹریٹی پیس بھی کیا ہے، امن کا معاہدہ بھی کیا ہے، نو وار پیکٹ بھی کیا ہے. یہود کے ساتھ مدینہ میں آ کر ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کی شکل میں آپ نے لڑائیاں ختم کر کے امن کے معاہدے بھی کیے ہیں، تعاون بھی کیے ہیں، خاموش بھی رہے. اس تعاون کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نے یہود کو اچھا جانا، معاذ اللہ، یا مشرک کافر قبائل کے لیے رائے بدل گئی، نہ، امت کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، بہتر دینی مصلحتوں کے لیے خاموشی بھی رکھی. ایک یہ بھی سنت تھی جس کو میں نے کہا اسوہ حسنی کی صورت آگے چلی. اور جب جہاد ہوئے ہیں بدر، احد اور حنین اور احزاب، تو اسوہ حسینی بھی ہے. تو لہذا اہل بیت اطہار کی جتنی برگزیدہ ہستیاں جن کے دو طرز عمل آتے ہیں، ذہنوں میں اشکال نہیں ہونا چاہیے. ایک طرز حسینی پہ رہا، ایک طبقہ ایک طرز حسنی پہ رہا. ایک نے جہاں شر دیکھا اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے اور میدان عمل میں نکل کے جہاد کرنے کو فرض جانا، سو انہوں نے بھی فریضہ دین ادا کیا. وہ شہید ہوئے، وہ امام تھے اپنے وقت کے، یعنی رہبر و رہنما مقتدا تھے. اور دوسروں نے خیر کے اجتماعی پہلو کو دیکھ کر جزوی جو شر پیدا ہو گیا تھا، دیکھا کہ شر کم ہے اور امت کے حق میں خیر کا حصہ زیادہ ہے، لہذا اس وجہ سے خاموشی رکھی تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو، استحکام رہے، اور اس انتشار کا فائدہ کہیں عالم کفر نہ اٹھا لے. سو ان کا اسوہ اور ان کا طرز عمل بھی درست تھا، وہ بھی امام تھے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اگلا موضوع چونکہ نیا شروع ہو رہا ہے، جس کا تعلق براہ راست حقیقت خلافت و امامت سے اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو اس سے قبل میں اس بحث کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ کسی ایک کے طرز عمل کے بارے میں بھی شکوہ یا کوئی اختلاف یا کوئی اعتراض ذہنوں میں پیدا نہ ہو. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معرفت دین کی اور اہل دین کی اور ائمہ دین کے اعمال کی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.